الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو ہم نے ابھی جو یہ آیتیں پڑھی یہ سورہ کہف کی پہلی تین آیتیں ہیں۔ سورہ کہف کی پہلی تین آیتیں ہیں تو ان کی ہم تفسیر کرتے ہیں۔ بہرحال میں قرآن پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو آپ قرآن کو نکال کے پھر دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ ہو بھی سکتی ہے غلطی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ان کی تفسیر یہ ہے کہ عملوں کو جوڑا جائے گا۔ اللہ کے یہاں جب حساب کتاب چلے گا نا تو سارے عمل جڑیں گے۔ بھائی کہاں سے کہاں تک کے؟ جب سے ایمان لائے اور موت تک عمل جڑیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اور میرے بھائی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہونے سے لے کر اور موت تک عمل جڑتے جائیں گے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو بچہ ہوتا ہے نا، بچے سے لے کے جو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی 40 سال کی زندگی ہے نبوت ملنے سے پہلے کی، تو اس کے عمل بھی جوڑے جائیں گے، یہ دھیان رہے۔ اور پھر اس کی نبوت کا عمل ایسے ہی عیسیٰ جو ہیں، عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن اس ٹائم کسی نے بتایا نہیں تھا کہ بغیر باپ کا ہے۔ وہ تو 1441 سال پہلے 570 عیسوی کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور بھی 610 عیسوی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی، اب بھائی جو ہے عیسیٰ کو بغیر باپ کے ڈالا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس ٹائم لوگوں نے نہیں مانی تھی یہ بات، انہوں نے کہا تھا گل رہا ہے، تو سارے عمل جڑیں گے، وہیں سے عیسیٰ کے عمل جڑنے شروع ہو جائیں گے، وہیں سے عمل بننے شروع ہو جائیں گے۔ دیکھو پیدائش سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، پیدائش سے لے کر اور جو بکریوں کا چرواہا مارا گیا تھا وہاں تک کے عمل، پھر لوگوں کو اس نے سمجھایا کہ میں مسیح ہوں، تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ہاں یہ مسیح ہے، جب ان کی شہادت کرے گا، وہاں تک کے عمل۔ پھر لوگوں نے اس کو جو ہے دمشق کی طرف بھیجا، یروشلم واسیوں نے، تو بپتسمہ لیا گیا، جیسے آج یہاں جماعت میں نکلتے ہیں ایسے بپتسمہ لیا جاتا تھا، تو وہ عمل جڑتے ہوئے۔ پھر اللہ نے اس کو مختلف انداز میں زمین کو گھمایا، جن میں وہ فقیر بھی رہا ہے اور گرہستی میں بھی رہا ہے، اور بڑے بڑے شیاطینوں کے بیچ اس کو بھیجتا ہوا، ایک طرف تو شیاطینوں کی گواہی بنتی گئی، دوسری طرف عمل بڑھتے گئے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رہ چکا ہے، جسے گویا وہ عروہ بن مسعود ہے، تو اس کے عمل سمجھ رہے ہیں بات کو۔ پھر اور بھی مختلف انداز میں اس کے عمل بڑھتے گئے، کب تک بنے؟ جب نتیہ ہوم بلی اٹھا لی جائے گی اور وہ گھنونی وستو جو اجاڑ کرا دیتی ہے استھاپت کی جائے گی، تب سے 1290 دن بیتیں گے، اور کیا ہی دھنیہ ہیں وہ جو دھیرج دھر کر 1335 دن کے انت تک بھی پہنچے۔ تو جب نتیہ ہوم بلی اٹھائی جائے گی، یعنی کہ صبح شام کی جو عبادات اللہ کے یہاں جاتی ہے، صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد میں اللہ کے یہاں فرشتوں کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، عمل چلے جاتے ہیں۔ تو جب نتیہ ہوم بلی اٹھا لی جائے گی، صبح شام کی عبادات بند کر دی جائے گی، تو وہاں تک کے عمل جڑیں گے، ٹھیک ہے بھیا؟ تو وہ جو عمل جڑیں گے، ٹھیک ہے نا، تب ہوگا انسان کمپلیٹ۔ اسے کہتے ہیں انسان۔ جیسے گیہوں اپن بوتے ہیں
या फिर एक गाड़ी को ही मान लीजिए, उसमें कई चीज़ें होती हैं, टायर अलग, इंजन अलग, पंप अलग, उसकी बॉडी अलग, सबको मिला के जब उसमें ड्राइवर बैठ जाता है तो उसे गाड़ी कहते हैं। इस तरह अम्बिया के अलग अलग, अम्बिया रहा ईसा अलैहिस्सलाम तो उसके अमल अलग, गृहस्थी में रहा तो उसके अमल अलग, फकीरी में रहा तो उसके अमल अलग, किसी के जवान बेटे की मौत हुई तो उसका बदल अलग, अमल अलग। और भी कई ज़रूरियातें हैं, खाना पीना, उठना बैठना, लेना देना, कर्जा करना, ब्याह करना, शादी करना, उन सब अमलों को मिला के तब बनेगा इंसान, उसे इंसान कहते हैं। जब सारे अमल बन जाएंगे तो उसे इंसान कहते हैं। कब बनेगा इंसान कंप्लीट? जब सुबह शाम की इबादत जो अल्लाह के यहाँ जाती है वो बंद करा दी जाएगी, जब से नित्य होम बलि बंद कराई जाएगी और वे घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। और क्या ही धन्य हैं वो जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। तो फिर होगा वल जिन्नी वल इंसी इला आबिदून, फिर शैतानियत और इंसानियत की टक्कर होगी। इंसान शयातीन को पीटेगा, जिसे मरियम का बेटा ईसा कहते हैं, ठीक है, और फिर पीटेंगे शयातीन। तो मेरे भाइयों, अमलों को जोड़ा जाएगा, सारे अमल जुड़ के जो कंप्लीट होगा उसे इंसान कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसान। जैसे गेहूं का दाना थ्रेसर में निकलने के बाद में कंप्लीट होता है, जैसे गाड़ी कागज परमिट सारे हिस्से टायर लगा के कंप्लीट होकर जब रोड पर चलती है, ऑन रोड हो जाती है, तो उसे गाड़ी कहते हैं। ऐसे ही कंप्लीट होगा इंसान जब नित्य होम बलि उठा ली जाएगी, जब सुबह शाम की इबादत बंद हो जाएगी तो सारे अमल जुड़ के इंसान बनेगा। और उन सारे अमलों से इंसान, और इंसान पीटेगा शैतान को। देने वाले कौन है अमलों को? अल्लाह। पीटने वाला कौन है? अल्लाह इंसान से पिटवाएगा, ये ध्यान रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, ये जो मैंने अभी सूरह कहफ की पहली 3 आयतें पढ़ी, ये इसलिए पढ़ी कि अमलों को जोड़ा जाएगा और तभी जो इंसान है वो पुल सिरात से भी गुजरेगा, हशर में भी कामयाब होगा, मौत में भी विजय प्राप्ति करेगा और जन्नत तक इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। और फिर अल्लाह ताला के दीदार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।